کہا جاتا ہے کہ ہمارا اپنا سیلف جو ہے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارا اپنا سیلف ہمارے اگینسٹ کام کر رہا ہے. صرف دائرہ کار نہیں کلیئر ہو پا رہا کہ ہمارا چاہنا کتنا سا ہے. ایک ذرہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. دیکھو جب اللہ کے رسول کی یہ حدیث آئی تو ہمارا کام تو بڑا ہلکا ہو گیا، بہت ہلکا ہو گیا، مگر دراصل بڑا مشکل ہو گیا. ایک ذرہ اخلاص کا پیدا کرنا بڑا مشکل ہو گیا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ ہی کرنا بڑا مشکل ہو گیا. دھڑا دھڑ سر ٹیکے جا رہے ہیں، محرابیں پڑ رہی ہیں، زلفیں سیاہ ہو رہی ہیں، کالی پیلی سفید ہو رہی ہیں، کرمزن ہو رہی ہیں، بڑے بڑے نقشے ہو رہے ہیں، داڑیاں اتنی لمبی ہو گئی زمین چھونے والی ہیں، مگر وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک اخلاص والا ایک سجدہ. There is nobody in the heart except God, Almighty Allah. وہ ایک مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا. شیخ عبدالقادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا جب تو اللہ کا نام ایسے لے کہ تیرے دل میں اور کچھ نہ. وہ مشکل ہو گیا. ہر وقت ہم سائیگی کی صحبت شریک حال رہتی ہے. کوئی نہ کوئی ہمسایہ اللہ کی یاد میں، کوئی شیطان ہے، بیلزبب ہے، کہ ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے. جب بھی اللہ کو یاد کرنے لگو کوئی ہمسایہ ساتھ ہاتھ ڈلتا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. We are never free, never open, never empty. دیکھو قرآن وہی ہے، پڑھنے والے وہی ہے. کسی آیت کو عبدالقادر پڑھ رہا ہے، کسی آیت کو ملا نصیر الدین پڑھ رہا ہے، کسی کو جناب قبلہ نور الدین صاحب پڑھ رہے ہیں، مگر سمجھ اپنی اپنی. فَفَحَمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کر دی. تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جب وہ آیت ہوتی نا، جب بات تو عام سی تھی، ملکہ بلقیس نے کہا، کوئین آف شیبہ نے کہا، یہ جو خط آیا ہے نا، اس نے کہا دیکھو خط آیا ہے کسی پاورفل بادشاہ کا، تم کیا چاہتے ہو میں لڑوں اس سے؟ تو نے کہا ملکہ بڑے مار کے تیرے ساتھ جیتے ہم نے، ہمارے لیے کوئی دشمن بڑا نہیں، تو کہے گی ہم پھر لڑیں گے. 450 جرنیل کھڑا ہے سامنے. اس نے کہا خط جو ہے نا بتاتا ہے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، یہ میری خوابگاہ میں جس نے خط کو پہنچا دیا یہ کوئی عام نہیں لگتا. تو ان کا ملکہ پھر تیرا کیا فیصلہ ہے؟ تو اس نے کہا اب دیکھو جب کوئی زبردست بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے نا تو اسے اجاڑ کے ویران کر دے، اور خاص طور پہ اس کے عمراء اور رؤسا کو بڑا ذلیل کرتا ہے. بس شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا جب خدا کسی بستی میں داخل ہوگا نا تو پہلے بھی بڑے رئیس بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس میں حسب نسب والے رئیس ہوتے ہیں، مال و دولت والے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے اونچے رئیس بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی بات کیوں سنوں، یہ کون ہے، یہ کیا لگتا ہے، یہ پست ہے، میں بالا ہوں. بہت ساری اونچ نیچ ہوتی ہے، غیر ہموار جگہ ہوتی ہے. پھر خدا ساری بستی کو ویران کر دیتا، سارا حسب نسب خارج کرتا، سب عظمتیں مسمار کرتا. پھر اس بستی میں خدا آ کے بیٹھ جاتا. خدا ویران بستیوں کو چراغوں سے سجانے والا ہے. پھر وہ آپ کے دل میں آ کے بیٹھ جاتا. پھر آپ اللہ کی بندگی اور محبت سے آشنا ہوتے ہو، پھر اس رفعت و محبت سے آشنا ہوتے ہو. پھر وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، چہ عجب اگر دو سلطان بے ولایت نہ گنجد. تجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ ایک مملکت میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے؟ اقبال کہتا ہے تجھے یہ عجیب لگتا ہے، چہ عجب اگر دو سلطان بے ولایت نہ گنجد. عجبی کہ می نہ گنجد با ولایت فقیر. عجیب یہ ہے کہ ایک پورے ملک میں ایک فقیر نہیں سماتا، کم بخت. عجب یہ ہے. پھر جو خدا کے ساتھ ہو، آپ نے دیکھا کیا عجیب و غریب فقیر تھا موسیٰ بھی. جا میں چاہتا ہوں تو جا کے 300 برس کی قائم شدہ سلطنت فرعونہ مصر کو ذلیل کر، قوم عالین کو رسوا کر. اس نے کہا اب اللہ میاں کچھ تو خیال کرو، ایک اکیلا بندہ قتل کر کے آیا ہوں، مارا جاؤں گا. آگے سے بڑا سادہ سا ہے، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں.
یہ جو آپ دیکھتے ہو چینج، کبھی یہ طالبان، یہ داعش، ان بیوقوفوں کو یہ جملہ نہیں آتا کیا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں؟ وہ ساتھ ہوگا تو ایک موسیٰ کافی ہے، نہیں ہوگا جو مرضی کر لو، پھر جو مرضی کر لو، جتنی مرضی افواج اکٹھی کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا. بیکاز ہی مینز اس نے بڑے مزے کی بات کہی نا قرآن حکیم، تم کو ہم نے 5000 ملائکہ سے مدد دی بدر میں، ہم چاہتے تو ان کے بغیر بھی کر دیتے، صرف ذرا تمہیں سائیکولوجیکل سہارا دیں گے، کچھ اللہ کا تمہیں نظر آ جائے نا، ورنہ اگر اس کے بغیر ہوتی نا تو انہوں نے اپنے اوپر ناز شروع کر دینا تھا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بیچ کا لنک کبھی کبھی اللہ دکھا دے، ورنہ ملائکہ کی کیا ہمت کے خدا کے حضور کے ہم نے فتح دلائی، کسی کو کوئی ہمت جو پوری کائنات کو متغیر کر سکتا. ایک پتھر پھینک دوں، ایک پتھر، یہ تمام حیات انسانی خواب و خیال ہو جائے. اس کے بارے میں اس قسم کی فضول ناقص کیا سارائیاں کرنا کہ کوئی فیوریٹ بیٹھے ہوئے اس کے، یہ بڑی فضول سی بات ہے. ہر آدمی کو اس چیز سے خوف ہے کہ اسے خدا کی طاقتوں سے ملوث نہ ان میں کر لیا جائے.